علم غیب کے حوالے سے اور حاضر و ناظر کے عقیدے کے حوالے سے جو دیگر مکاتب فکر ہیں ان میں سے اہل سنت کا عقیدہ کیسے الگ ہے، کیسے منفرد ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ماننے کی ہے نا، آپ کیا مان رہے ہیں؟ ایمان ماننے کا نام ہے، اب ماننے کیا جا رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ تو جب ان کو مان لیا ہے ہم نے، تو پھر اب آگے سے اپنی ہی تشریحات یا اپنے ہی من مانے مسلک جو بنائے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہی بندہ چلے کہ نہیں جی میرے مسلک میں یہ ہے نا تو میں اس سے آگے نہیں چلوں گا۔ نہیں، پورے کا مطالعہ کرو، پورا دین پڑھو یار۔ بے شک۔ قرآن پڑھنا ہے تو پورا پڑھو، حدیث پڑھنی ہے نا تو پوری حدیثیں پڑھو، تاکہ پتہ چلے ہمارے عقائد و نظریات جو وہ ہمارے اوپر آشکار ہو جائیں۔ اب کچھ لوگ جو دوسرے کہتے ہیں کہ جی بعض نے تو انکار ہی کر دیا نا، بعض مسلک والوں نے تو بالکل انکار کر دیا کہ ہے ہی نہیں جی، غیب کا علم ہے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں ابھی میں نے آپ کو کئی آیات جو ہیں وہ بتائی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو یہ علم عطا فرمایا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے ہی قرآن پر ہے۔ اب مثال لے لیں قرآن پاک کی ہی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یا اتنا اگر پڑھے نا تو اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، بے شک۔ لیکن آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بے شک۔ تو جب وہ چن لیتا ہے غیب کا علم دینے کے لیے، کمالات دینے کے لیے، فضائل دینے کے لیے، تو اب چنے ہوئے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، وہ لے رہے ہیں، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی سے تو ہم دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن سے ہی یہ بات لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اس میں میں اور آپ کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے عقائد جو نا وہ قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، اپنے مسلکوں کے مطابق نہیں ہونے چاہیے کہ یہ میرا مسلک ہے تو اب میں اس مسلک کے مطابق ہی رہوں گا، قرآن میں جو مرضی آ جائے، ایسا نہیں۔ عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ ہمیشہ قرآن کے مطابق رہا ہے، انہوں نے کبھی بھی اپنے عقیدے جو ہے نا وہ قرآن سے علیحدہ نہیں کیے، انہوں نے قرآن سے تعلق توڑا نہیں ہے بلکہ جوڑ کے رکھا ہے۔ اور جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ہمیں سیرت کی اور احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں اتنے مضبوط تھے۔ جیسے ابھی دیکھ لیں عقیدے کی بات کرتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اختیار عطا فرمائے ہیں۔ بات چونکہ غیب کی چالی تو یہ بھی اختیار کے اندر ہی آتا ہے نا۔ تو غزوہ بدر میں صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا۔ جب بازو کٹا تو وہ کھال کے ساتھ لٹک رہا تھا، پاؤں کے نیچے انہوں نے دے کے اس کو علیحدہ کر دیا، جنگ کرتے رہے۔ جنگ کے بعد وہ بازو اٹھا کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی۔ بات عقیدے کی ہے نا۔ حالانکہ عقلاً اگر دیکھا جائے، اصولاً دیکھا جائے تو وہ کسی حکیم کے پاس جاتے، کسی جراح کے پاس جاتے، کسی ہڈی اور گوشت کو جوڑنے والے کے پاس جاتے، لیکن یہاں ان کی عقیدت ان کو کھینچ کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئی۔ تو عقیدت جو ہے نا وہ اپنی قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے رکھی تھی، وہ قرآن ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آج کے مسلکی مولوی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے قرآن کو زیادہ سمجھ لیا، نہیں، قرآن کو صحابہ ہم سے کئی گنا زیادہ جاننے والے تھے۔ تو علم غیب کا عقیدہ ہو، حاضر ناظر کا عقیدہ ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات ہو، تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لیا ہوا ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ ہمیں اس لیے اہل سنت و جماعت کو دوسرے مسلکوں سے ممتاز کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم اس عقیدے پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، اہل بیت کو عطا فرمایا تھا۔